فطور تیرے عشق کا از قلم فروا خالد پارٹ 7۔ میری بلیک کافی بنا کر میرے روم میں آؤ۔ ارہا کے موبائل پر رنگ ٹنگ بجی تھی۔ ارہا نے جیسے ہی کال اٹھائی دوسری جانب سے فوراً حکم صادر کیا گیا تھا، میں بزی ہوں اس وقت، آپ حریم سے کہہ دیں وہ فوراً لے آئے گی۔ ارہا نے تڑک کر جواب کیا تھا، حریم کے ساتھ جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے لیے تم سے بہت اوپر ہے، اس نے کبھی پیسوں کے لیے مجھے دھوکہ نہیں دیا، جو ہے دل سے ہے۔ حقان نے سنجیدگی بھرے سرد لہجے میں کہتے ارہا کا دل ایک بار پھر بہت گہرے سے چھلنی کر دیا تھا۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں ہو چکا تھا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تمہیں میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ حقان اس کے بنا بولے ہی اس کی مدھم ہوتی سانسوں سے پہچان چکا تھا کہ ارہا اس وقت رو رہی ہے۔ مجھے نہیں آنا آپ کے پاس، ارہا شدید خفگی بھرے لہجے میں بولتی کال کاٹ گئی تھی۔ حقان کی نفرت اور حریم کو اہمیت دینا اس کا دل چیرتا جا رہا تھا، مگر وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ اب اس کا شوہر تھا، اس کا حکم تو ماننا ہی تھا۔ ارہا اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی تھی۔ وہ اس وقت نیوی بلو کلر کے ڈریس میں ملبوس اپنی دمکتی دودھیا رنگت اور لمبے بالوں کو جوڑے میں مکید کیے وہ اپنے بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ کچن میں جا کر کافی بناتے وہ حقان کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک نظر اس نے خالی کوریڈور پر ڈالی تھی اور پھر جلدی سے اندر آ گئی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سے کچھ دن پہلے وہ اسے دھکے مار کر نکال چکا تھا اور یہاں پر ہی اسے خود بلایا تھا۔ ارہا روم کو خالی دیکھ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ اس کا ارادہ کافی رکھ کر یہاں سے فرار ہو جانے کا تھا، مگر ابھی وہ کافی رکھ کر پلٹی ہی تھی جب اپنے پیچھے کھڑے حقان کے سینے سے ٹکراتی پوری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ مگر حقان نے اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لیتے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس کے اس عمل پر ارہا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کافی رکھ دی ہے، پلیز مجھے جانے دے۔ ارہا اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے پڑی تھی۔ آج رات تم بھول جاؤ کہ اس روم سے ایک قدم بھی باہر رکھ پاؤ گی۔ حقان اس کے بالوں سے کیچر نکال کر اپنی مٹھی میں دبا کر توڑ چکا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر ارہا کا چہرہ لال ہوا تھا۔ اس کے بالوں کی گھنی آبشار اس کے نازک وجود کے گرد بکھر گئی تھی۔ ارہا اس کے سامنے بغیر مزاحمت کیے کھڑی رہی تھی۔ تم سے آج میں نے زبردستی نکاح کیا ہے، مگر تم اس بات کا سوگ منانے کے بجائے اتنی خوش کیوں ہو؟ حقان اس کی تھوڑی اپنے شکنجے میں لیتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کر گیا تھا۔ ارہا خود کو اس کا ہر وار سہنے کے لیے تیار کر کے آئی تھی۔ میرے سامنے آ کر تمہاری بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے؟ حقان کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوئی تھی۔ کیونکہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ارہا اس کی آنکھوں میں نہیں دکھ رہی تھی۔ حقان نے اس کی بات کے جواب میں بنا کچھ بولے خاموشی سے اس کی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا تھا۔ کتنی بار آپ حریم کے قریب جا چکے ہیں؟ اسے چھوا ہے آپ نے؟ ارہا اس وقت اپنے 3 سال پہلے والے روپ میں آ چکی تھی، جو حقان شاہ سے کچھ بھی پوچھنے اور کہنے کا حق رکھتی تھی۔ حقان خاموشی سے اس کی یہ دلیری دیکھ رہا تھا۔ تم نے تو 3 سال پہلے مجھ سے ہر تعلق ختم کرتے مجھے دھتکار دیا تھا نا، تو تم 3 سال پہلے والے ان سوالوں کا حق کھو چکی ہو۔ حقان نے اس کے بالوں کی گدی کو اپنی مٹھی میں جکڑتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ لرزتی پلکیں، کانپتے گلابی ہونٹ اور رونے کی وجہ سے لال ہوئی چھوٹی سی ناک، یہ لڑکی آج بھی حقان شاہ کا چین و قرار لوٹ کر لے گئی تھی۔ 3 سال اس نے خود سے لڑتے اور ارہا کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرتے گزارے تھے، مگر دل کے معاملے میں وہ آج بھی اسی مقام پہ کھڑا تھا جہاں 3 سال پہلے تھا۔ اس لڑکی کے معاملے میں اس کا دل ہمیشہ اسے دغا دیتا آیا تھا، مگر ارہا نے اس کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد اس کا دماغ اتنی آسانی سے اس لڑکی کو قبول کرنے کو تیار بالکل بھی نہیں تھا۔ میں مر بھی جاؤں گی نا، تب بھی آپ پر سب سے زیادہ حق میرا ہی ہوگا۔ میں بے وفائی کر سکتی ہوں، مگر آپ کو ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ ارہا اس کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑتی اس کے قریب ہوئی تھی، اتنا کہ اس کی سانسوں کی مہک حقان کو اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ غصے میں بولی، حقان شاہ کا ضبط بہت بری طرح آزما گئی تھی۔ حقان اس کی نازک کمر کو اپنے بازو میں شکنجے میں لے کر اوپر اٹھاتا، دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو تھامتا اس کے ہونٹوں پہ جھکاتا اور اپنا سارا غصہ، فرسٹریشن اور اس لڑکی کی بے وفائی کا درد اپنے جنونی لمس سے اس پر اتارتا چلا گیا تھا۔ ارہا اس کے اس وحشیانہ لمس پر جی جان سے کانپ اٹھی تھی، تو نہ جانے کتنی دیر اپنا یہ عمل جاری رکھے ہوئے تھا۔ ارہا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی حقان سے
دور ہونے کا مزاحمت نہیں کی تھی، وہ تکلیف سہتی رہی تھی مگر اپنے محبوب سے دور جانے کی خواہش نہیں کی تھی۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا جس پر حقان شاہ کو جیسے ہوش آیا تھا۔ اس نے ارہا کی سانسوں کو آزادی بخشی تھی مگر اسے اپنی گرفت سے آزاد اب تک نہیں کیا تھا جو پوری طرح لرز رہی تھی۔ ارہا نے اپنے جلتے ہونٹوں کو سختی سے مچتے حقان سے دور ہونا چاہا تھا۔ اس کی سانسیں ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی مگر حقان کی گرفت توڑ پانا اس کے لیے آج ناممکن تھا۔ دور جانا چاہتی ہو مجھ سے؟ حقان نے اب کی بار قدرے نرم لہجے میں سے سوال کیا تھا جب ارہا نے چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کبھی نہیں۔ ارہا کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ تو پھر 3 سال پہلے وہ سب کیوں کیا؟ حقان جو ارہا کے لیے دل میں شدید غصے لیے یہاں آیا تھا اب آہستہ آہستہ اس کے ہر انداز میں اپنے لیے محبت اور تڑپ دیکھ حقان اس کے ساتھ مزید سختی نہیں برت پایا تھا۔ میری مجبوری تھی۔ ارہا اس کے ساتھ لگی اس چھوٹے سے بچے کی طرح اعتراف کرتے بولی تھی جسے اپنی سب سے پسندیدہ شے کے چھن جانے کا خوف ہو۔ کیسی مجبوری؟ حقان نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ ارہا نے بات مکمل کرتے وہاں سے جانا چاہا تھا۔ What the hell؟ تم اب میرا دماغ خراب کری ہو ارہا۔ حقان نے اس کی کلائی دبوچ کر واپس اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ آپ کا دماغ پہلے دن سے ہی خراب ہے حقان شاہ۔ آپ کو لگتا ہے صرف آپ ناراض ہیں مجھ سے، صرف آپ کو غصہ کرنے کا حق ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ 3 سال پہلے جتنی قصوروار میں تھی اتنے ہی آپ بھی تھے۔ میں نے نکاح سے انکار کیا اور آپ مان گئے۔ کیوں؟ جانتے تھے نا کہ کتنی محبت کرتی ہوں میں آپ سے، پھر بھی میری کہی بکواس پر اتنی آسانی سے یقین کر لیا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ سارا الزام مجھ پر لگاتے ہیں مگر قصوروار آپ بھی ہیں۔ میں نے صرف شادی سے انکار کیا تھا، مجھے اکیلا چھوڑ کر آپ گئے تھے، جس کے بعد سے میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ آپ نے نکاح تو کر لیا مجھ سے مگر کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے مجھے۔ ارہا بپھری شیرنی بنی اپنے 3 سالوں کی بڑھاس اس پر نکال گئی تھی جبکہ اس کی کہی ایک بات حقان شاہ کا دل دماغ بالکل الٹ کے رکھ گئی تھی۔ اوہ ریلی؟ سارا قصور میرا ہے۔ نکاح سے انکار کرتے کیا کیا بکواس کی تھی میرے بارے میں تم نے؟ اس پورے خاندان کے سامنے جن سے مخالفت مول لے کر تم سے نکاح کر رہا تھا، ان سب کے سامنے میری عزت نفس کا جنازہ نکال دیا تھا تم نے، اور تم چاہتی تھی میں اس کے بعد اپنی بچی کچی عزت کو بھی داؤ پہ لگا کر تمہارے پاس آتا۔ کیا محبت صرف میں نے کی تھی جو اس کے سارے فرائض میں نے نبھاتا؟ حقان کا غصہ بھی اس وقت 7واں آسمان پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت برابری کے مقام پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، وہ برابری کا مقام جو حقان نے اسے سونپا تھا۔ جو لڑائی انہیں 3 سال پہلے کر لینی چاہیے تھی وہ اس وقت کر رہے تھے۔ تو آپ کی محبت کی طاقت یہیں تک تھی کہ میں نے کہا اور آپ نے مان لیا، مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اپنا کیا ہر وعدہ توڑ دیا۔ ارہا اپنے دل کی ایک اذیت اس سامنے کھڑے شخص پر نکال دینا چاہتی تھی۔ بھری پڑی دنیا میں یہ واحد انسان ہی تھا اس کے پاس جس سے وہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ خود کو ہرٹ کرنے کا حق بھی صرف اسی کو ہی دے رکھا تھا، لڑائی بھی اسی سے کرنی تھی، اپنی اذیت بھی اسی کے سامنے آ کرنی تھی اور شکوے گلے بھی اسی سے کرنے تھے کیونکہ اس کے ہر زخم کا مرہم اسی شخص کے پاس تھا۔ میں نے اپنا کوئی وعدہ نہیں توڑا، مائنڈ اٹ۔ حقان نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، ہم الگ الگ ہی ٹھیک ہیں۔ ارہا کو اس کا یوں انگلی اٹھانا پسند نہیں آیا تھا۔ اتنی دیر لڑنے کے بعد اور اس پر دنیا جہاں کے الزامات کی برسات کرنے کے بعد ارہا نرم آواز میں بولتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں آج تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ حقان نے دروازے کے قریب پہنچی ارہا کو واپس سے دبوچے دروازہ لاک کرتے اس کی کمر دروازے سے ٹکاتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس جارحانہ کارروائی کے نتیجے میں ارہا کا دوپٹہ نیچے گر چکا تھا مگر اس وقت ان دونوں کو اپنی لڑائی کے سوا کسی بات کا ہوش تک نہیں تھا۔ میں جا کے رہوں گی، آپ کو لگتا ہے ہر بار آپ کی منمانیاں چلتی رہیں گی؟ ارہا نے اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا۔ ہاں، تم پر، تمہارے وجود پر، تمہارے دل و دماغ سب پر میری منمانیاں چلیں گی کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ حقان اس کی مزاحمت کو روکتا اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی آنی گرفت میں لیتا اس کی کمر میں باندھ گیا تھا۔ اس کے اس عمل کے نتیجے میں ارہا اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ ارہا کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ اسے جیسے ہی اپنے حلیے کا اندازہ ہوا تھا وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ اس شخص سے اپنی 3 سال کی تکلیفوں کے حساب بے پاک کرتے ہاتھا پائی میں وہ یہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ اس کے سامنے کس حلیے میں کھڑی ہے۔ حقان نے بہت غور سے ارہا کا لال گلابی چہرہ دیکھا تھا
اور جیسے ہی اس کی وجہ سمجھ آئی تھی، اس سیریس سچویشن میں بھی وہ اپنے دل جلاتی مسکراہٹ پوشیدہ نہیں رکھ پایا تھا۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے۔ حقان نے اس کی کلائیاں ابھی بھی آزاد نہیں کی تھی۔ وہ اس کی جانب جھکتا اس کے چہرے پر پھسل آئی سیاہ زلفوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے بولا تھا۔ اپنے چہرے پہ محسوس ہوتے اس کی انگلیوں کے لمس پر ارہا کی پلکیں لرز اٹھی تھی۔ ہاں، اس کے سوال کے جواب میں ارہا نے نہایت صاف خوئی سے جواب کیا تھا۔ اس کی یہ معصومیت اور سادگی بھرا انداز ہی تو حقان شاہ کو اپنا گرویدہ کر دیتا۔ لڑائی کو بعد پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ 3 سال کی لڑائی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ارہا مسلسل اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی، مگر حقان فی الحال ایسے کسی موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے آپ سے نہ تو بات کرنی ہے نہ لڑائی۔ ارہا نے خفگی کا اظہار کرتے خود کو اس سے آزاد کروانا چاہا تھا۔ I swear، میں بھی اس وقت ان دونوں کاموں کے حق میں نہیں ہوں۔ حقان نے اس کی بات کا اپنے مطابق مطلب اخذ کرتے اس کی پیشانی پر موجود اس نشان پر اپنے لب رکھے تھے جو اسی کا دیا ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے، ورنہ میں باہر جا کر سب کو بتا دوں گی آپ نے جو آج شام میرے ساتھ کیا ہے۔ ارہا نے اسے نکاح کی دھمکی دی تھی۔ اوکے، ابھی جا کر بتا دو، میں نے نکاح کیا ہے اپنی مرضی اور پورے ہوش و حواس میں رہ کر، اور جیسے ہی تم گھر میں سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرو گی، میں اسی لمحے ہاتھ پکڑ کر تمہیں اپنے کمرے میں لے آؤں گا۔ حقان نے اسے اپنے ارادوں کے بارے میں باور کروایا تھا۔ ارہا کا نازک وجود اس وقت اپنے محبوب ترین شخص کی جان لیوا قربت کے زیر اثر کانپ رہا تھا۔ مجھے جانے دیں، ارہا نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ اب میں کبھی تمہاری کوئی بات مانوں گا سوچنا بھی مت، اور اس ہولیے میں باہر جانے دوں گا، یہ بھول ہے تمہاری۔ حقان جھکا تھا اور ارہا کے لرزتے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ خود بھی بھلا کہاں ان مضبوط پناہوں کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ حقان ارہا کو اٹھائے پلٹا ہی تھا جب اسی لمحے دروازہ نوک ہوا تھا۔ ارہا نے گھبرا کر حقان کی جانب دیکھا تھا۔ کھول دوں؟ حقان نے اس کی ہرنی سی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ نہیں۔ 3 سال پہلے کا خوف ایک بار پھر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ حقان شاہ کی قربت کا سارا فسو ختم کر گیا تھا۔ حقان نے اس کا یہ خوف بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے 3 سال پہلے وہ بہت بڑی شے مس کر گیا ہے۔ حقان نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ارہا کو بیڈ پہ بٹھا دے وہ پیچھے ہٹا تھا جب سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ موبائل کی اسکرین کو گھورا تھا جس پر جگمگاتا حریم کا نمبر دیکھ ارہا جیت جان سے جل اٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا حقان کی یہ کال اٹینڈ نہ کرے، مگر حقان کو موبائل کی جانب ہاتھ بڑھاتا دیکھ ارہا جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ جب حقان کال اٹینڈ کرتا فون کان سے لگا گیا تھا۔ حقان تم ٹھیک ہو؟ میں نے کتنی بار دروازہ نوک کیا مگر تم نے کھولا ہی نہیں۔ حریم کی فکر میں ڈوبی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ قریب ہونے کی وجہ سے ارہا کی سماعتوں تک بھی حریم کی آواز بے قراری بآسانی پہنچ گئی تھی۔ ارہا یہ بھی برداشت نہیں کر پائی تھی اور اپنی مٹھیاں بھیجے بیڈ سے اٹھتی وہاں جانے لگی تھی جب حقان نے پیچھے سے اس کے گرد اپنا بازو حمال کرتے واپس سے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس کے ہلکے سے جھٹکے کے نتیجے میں ارہا کی پشت اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اسے اپنے پیٹ پر جمع حقان کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی پوری، مگر وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کر چکا تھا۔ میں اپنے بزنس کی بہت امپورٹنٹ کانفرنس کال میں بیزی ہوں۔ کیوں، خیریت ہے سب؟ حقان کے بولنے پر اس کے ہونٹ ارہا کو اپنے کندھے سے ٹچ ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ ہاں، وہ ارہا رات کے اس وقت پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ سب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں گئی ہے۔ سب کا یہی کہنا ہے وہ شاید شہریار کے ساتھ، پہلے بھی وہ شاید ایسے ہی جاتی رہی۔ حریم بڑے ہی میٹھے لہجے میں اپنے دل میں موجود زہر اگل رہی تھی ارہا کے لیے۔ شٹ اپ حریم، تم بنا کسی پروف کے کسی پہ الزام نہیں لگا سکتی۔ حقان کی دہار پر حریم گڑبڑا گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا یہ اتنی بڑی بات سن کر حقان شدید غصے میں آ جائے گا۔ سوری مگر ارہا گھر پہ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں لگا۔ حریم نے جلدی سے بات بنائی تھی۔ یس، نیکسٹ ٹائم دھیان رکھنا۔ حقان فون کاٹ گیا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ ارہا اس کے ہاتھ پر ناخن کاٹتے غصے سے بپھرتے اسے دور ہوئی تھی۔ واٹ؟ حقان نے اس کے زخمی شیرنی جیسے اس ریئیکشن پر سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ ارہا اس سے سخت خفا نظر آئی تھی۔ آج تم یہیں رہو گی، بھول جاؤ کہ صبح کا اجالا ہونے سے پہلے میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ حقان اسے سرد نگاہوں سے گھورتا وہاں سے ہٹا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا ارہا نے اس وقت جانے کی بات صرف اس کی حریم سے کال پر کی جانے والی بات کی وجہ سے کی تھی۔
کیوں؟ حریم اس کے مقابل آئی تھی. کیونکہ تم ہر بار یہ سب نہیں کر سکتی ارحان اوریس. تم خود بھی جانتی ہو آج سے 3 سال پہلے تم نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا اور آج تک اتنا ہی غلط کری ہو. تم مجھے انا پرست انسان بولتی تھی نا، مگر یقین مانو تم مجھ سے بھی زیادہ انا پرست ہو، جسے نہ تو میری محبت کی قدر ہے اور نہ ہی میری. حقان لال آنکھوں سے اس کی غلطیاں جتاتا وہاں سے پلٹ گیا تھا. روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے وہ کیز اپنی پاکٹ میں رکھتا، لیپ ٹاپ پر کمبل اٹھاتا اتنی ٹھنڈ میں ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا. میں انا پرست ہوں تو آپ سے زیادہ گھمنڈی اور غسیلہ انسان بھی کوئی نہیں ہے. کیوں بولوں میں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے؟ آپ خود کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ارحان نے تب کر دل میں سوچا تھا اور اس کے پیچھے جانے کے بجائے پورے استحقاق کے ساتھ اس کے بیڈ پر نیم دراز ہوتی کمبل خود پر تان گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر نامدار کا یہ غصہ آج رات ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا، مگر وہ آج 3 سال کے بعد اپنی سکون کی نیند پوری کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ آج اس کا محبوب اس کا محرم بن کر صرف اس کا ہو چکا تھا اور اس وقت اس پر گھنے سائے کی طرح اس کے پاس موجود تھا. ارحا پورے 3 سال بعد اس سے بے خوف ہونے لگی تھی. آج اسے حقان کی تصویر اپنے پاس رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. اشمال بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سوئی نہیں ابھی تک؟ غزالہ بیگم جانتی تھی کہ اشمال جلدی سو جایا کرتی تھی. آج اشمال کو اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا دیکھ، ٹی وی سرچنگ کرتے دیکھ وہ اپنی حیرت کا اظہار کیے بنا نہیں رہ پائی تھی. جی وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. اشمال نے جلدی سے بہانہ بنایا تھا. آپ ٹھیک ہو بیٹا؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ بھابھی سے لڑائی ہوئی ہے کوئی؟ غزالہ بیگم اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ فکر مندی سے اس کے قریب آئی تھی. ان کے قریب آتے ہی اشمال خود پر ضبط نہیں رکھ پائی تھی اور ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی. اسی لمحے ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھتا مہابیر اشمال کو اس طرح روتے دیکھ وہیں ساکت ہوا تھا. اشمال بیٹا، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے بیٹا، آپ پلیز بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کس بات نے آپ کو اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ غزالہ بیگم کے سوال پر مہابیر کی سماعتیں بھی پوری طرح سے اشمال کی جانب متوجہ ہوئی تھی. میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، مگر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. میں نے آج تک ہمیشہ جو چاہا ہے وہی کیا ہے، مگر اس بار میں ویسا نہیں کر پا رہی جو میں چاہتی ہوں. میرا دل میری نہیں سن رہا. سب کچھ غلط ہو رہا ہے خالہ جانی. میں نے جو کچھ نہیں چاہا تھا وہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں کہ میں سب کو فیس کر سکوں. اشمال کی کوئی ایک بھی بات غزالہ بیگم کے پلے نہیں پڑی تھی، مگر دروازے میں کھڑا مہابیر ساری بات سمجھ کر مسکرایا تھا. اس کی بیوی کو اس سے محبت ہو گئی تھی. پہلی بار کوئی لڑکی اپنے شوہر سے محبت ہو جانے پر اس طرح رو رہی تھی. یہ انوکھا کام اشمال اکبر ہی کر سکتی تھی. مہابیر اندر داخل ہوا تھا. جب اس کے قدموں کی بھاری چاپ پر اشمال فوراً اپنے آنسو صاف کرتی غزالہ بیگم سے دور ہوئی تھی. اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ کاش مہابیر نے اس کی کوئی بات نہ سنی ہو. مہابیر، آپ کہاں تھے؟ دیکھیں آپ کی بیگم صاحبہ کو نہ جانے کیا ہوا ہے، مسلسل روئے جا رہی ہیں. غزالہ بیگم کو یہی لگا تھا کہ شاید ان دونوں کے بیچ کوئی لڑائی چل رہی ہے، اس لیے وہ ماحول کو خوشگوار بنانے کی خاطر بولی تھی. آپ فکر مت کریں خالہ جان، میں سنبھال لوں گا اپنی بیوی کو. مہابیر اس کے سامنے صوفے پر برجمان ہوتے بولا تھا. اس کے اتنے خوشگوار انداز پر غزالہ بیگم مطمئن سی ہوتی وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ اشمال مہابیر کی نگاہوں سے بری طرح پھسل ہوئی تھی. کیا اس رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ مہابیر نے اس کی گلابی آنکھوں کو بغور دیکھا تھا. مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی. اشمال نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا تھا. اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کے گھر والوں سے ملا دیتا ہوں. مہابیر گاڑی کی چابیاں لیتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا. نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اشمال فوراً انکار کرتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی. جب اسی لمحے مہابیر اس کے سامنے آیا تھا. آپ چاہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. مہابیر اس کی جھیل سے خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا. اس کی نگاہیں بار بار اشمال کی نتلی سے اٹک رہی تھی جو آج اسے اشمال کی طرح اداس لگ رہی تھی. میرے لیے آج تک زندگی میں کچھ بھی حاصل کر پانا آسان نہیں رہا، چاہے وہ میری پسند کے کپڑے ہوں، کھانا ہو یا پھر... اشمال بات کرتے رک سی گئی تھی، مگر مہابیر اس کی ادھوری بات سے ہی سب کچھ سمجھ گیا تھا. اب ایسا نہیں ہوگا. مہابیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھا تھا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے کہیں نہیں جانا. اشمال کو لگا تھا وہ اسے گھر لے کے جا رہا ہے. کیا آپ میرے کہنے پر میرے ساتھ نہیں چل سکتی؟ مہابیر نے رک کر اس سے پوچھا تھا. نہیں، اور نہ ہی مجھ پر اپنی کوئی مرضی آپ فورس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اپنے کانٹریکٹ کے مطابق آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی.
اشمال اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اسے اپنے رشتے کی حقیقت سے آگاہ کر گئی تھی اور مہابیر کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے نکل آئی تھی۔ مہابیر نے کچھ سیکنڈ کے لیے وہاں رک کر سوچا تھا اور اگلے ہی لمحے اشمال کے پیچھے روم کے جانب پڑ گیا تھا۔ اشمال اسے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی سر تک کمبل تان کر صوفے پر سو چکی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ ایسے نہیں سو سکتی، مہابیر اس کے قریب جاتے بولا تھا، مگر اشمال اس کی بات کے جواب میں ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اشمال، مہابیر دوسری بار بھی قدرے تحمل سے بولا تھا، مگر اشمال کی جانب سے اب بھی کوئی ریئیکشن نہیں آیا تھا، جس پر مہابیر نے ہاتھ بڑھا کر اشمال کے اوپر سے کمبل کھینچ دیا تھا۔ اشمال کو اس حرکت کی امید نہیں تھی، وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اشمال اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پہ پھیلاتے خفگی سے بولی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، مہابیر نے ایک بار پھر سے اپنی بات دہرائی تھی، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اشمال وہاں سے جانے لگی تھی جب مہابیر نے اس کی کلائی تھام کر اسے ایک زوردار جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا تھا۔ اشمال نے اس کی حرکت پر خفت زدہ سا ہوتے دوسرا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے درمیانی فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مہابیر اس کے بازو کو اس کی کمر پر موڑتا اسے اپنے مزید قریب کرتا درمیانی فاصلہ بالکل ختم کر گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا آپ ایک کانفیڈنٹ اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی ایک بہادر لڑکی ہیں، مگر آپ تو پہلے مقام پر ہی ہار مان بیٹھی۔ ابھی تو آپ کو آگے بہت کچھ دیکھنا اور سہنا ہوگا۔ مہابیر اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے بولتا اشمال کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے فوراً مہابیر کی گرفت سے اپنے بالوں کو آزاد کروایا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ اس کے اتنے قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے اشمال کی دھڑکنیں لمحہ بہ لمحہ اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ یہی کہ میں اس کانٹریکٹ سے بیک آف کرتا ہوں جو ہم دونوں کے بیچ نکاح کے بعد ہوا تھا۔ مہابیر نے بہت ہی تحمل سے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ اشمال کتنی دیر کچھ بول پانے کے قابل ہی نہیں ہو پائی تھی۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اشمال کے سینے میں اس کی دھڑکنوں میں ادھم مچا رکھا تھا، وہی جو آپ سن اور سمجھ چکی ہیں۔ مہابیر نے اس کے زرد پڑتے چہرے پر اپنی نظریں گاڑ رکھی تھی۔ آپ اپنے کہے سے پلٹ رہے ہیں، ہم نے وہ نکاح صرف مصلحت کے تحت کیا تھا۔ اشمال نے اسے یاد دلانا چاہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ نکاح میری دلی رضامندی سے ہوا تھا۔ پہلے آپ کا اس گھر میں آنا اور پھر یہ نکاح، یہ سب میری مرضی اور خواہش سے ہوا ہے۔ مہابیر اس پر انکشاف در انکشاف کر رہا تھا، جبکہ اشمال کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مگر آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے تھے؟ ہم تو اس رات پہلی بار ملے تھے نا؟ اشمال نے دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کا سامنا مجھ سے پہلی بار ہوا تھا، مگر میری آپ سے وہ دوسری ملاقات تھی۔ میں آپ سے ہوئی اپنی پہلی ملاقات میں ہی اپنا دل ہار چکا تھا، اور یہ سب باتیں میں تمہیں ابھی اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی میری محبت میں گرفتار ہو چکی ہو۔ مہابیر کی محبت پاش نگاہیں اشمال کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! آپ کو ذرا شرم نہ آئی؟ اتنے فراڈ طریقے سے مجھ سے نکاح کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے آپ کی ان ساری باتوں کے بعد ایک پل بھی آپ کے ساتھ رہوں گی؟ آپ جیسا دھوکے باز گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، جو صرف اپنے بارے میں سوچنا جانتا ہے، جسے اپنے ماں باپ تک کی پرواہ نہیں، وہ بھلا کسی اور کے بارے میں کیا اچھا سوچے گا۔ میں ایک پل بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اشمال کو اپنے بے وقوف بنائے جانے پر شدید غصہ آ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ وہ اس کی اپنے لیے محبت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ کتنی بڑی بے وقوف تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی، اب ساری زندگی رہیں گی میرے پاس، کیونکہ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے۔ آپ میرے بارے میں اتنا غلط اس لیے بول رہی ہیں کیونکہ آپ ابھی غصے میں ہیں اور مہابیر کے آنے کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی۔ کچھ دن میرے ساتھ گزاریں، مجھے سمجھیں، تو یقین کریں یہ ساری بدگمانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ مہابیر نے اس کے ملائم گال کو دھیرے سے چھوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کے بارے میں۔ میں صبح ہوتے ہی آپ جیسے دھوکے باز انسان سے بہت دور چلی جاؤں گی اور بہت جلد آپ سے خلا بھی کر لوں گی، کیونکہ آپ جیسا انسان تنہائی ڈیزرو کرتا ہے، کسی کی محبت نہیں۔ اور آپ کے اس کزن نے آپ پہ جو الزام لگایا تھا نا، تو اس کے پیچھے بھی آپ کی ایسی کوئی گھٹیا حرکت اور کردار کا ہلکا پن ہوگا۔ اشمال کچھ پل کے لیے بھول چکی تھی کہ وہ اس شخص سے محبت کرتی ہے۔ اس شخص نے اس کی مشکل کے وقت میں کتنا ساتھ دیا تھا۔ اسے یاد رہا تھا تو صرف یہی کہ مہابیر کیانی جیسے شاطر کھلاڑی سے اس جیسی سمجھدار لڑکی دھوکہ کھا گئی تھی۔ وہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ چکی تھی، وہی روپ جو اس نے اپنے بابا اور عدیل کے لیے مختص کر رکھا تھا۔
مگر سامنے کھڑا شخص نہ تو اکبر الہی تھا جو اس کی گستاخی کے جواب میں تھپڑ مار کر اس کا منہ بند کر دیتا، اور نہ ہی عدیل جو اس کے بالوں سے پکڑ کر اپنے قدموں میں گرا دیتا۔ وہ مہابیر کیانی تھا جس نے نہ جانے کب سے اشمال اکبر کو اپنے دل کی ملکہ بنا رکھا تھا، جس کے لیے اپنی بیوی کی عزت اور مقام سب سے اونچا تھا، جو اگر اپنی عورت کے سامنے غلطی پر تھا تو اس غلطی کو مانتا بھی تھا۔ اشمال جانتی تھی وہ مہابیر کیانی کو غصہ دلانے کے لیے بہت زیادہ غلط ہو چکی ہے۔ اب تو وہ خود اسے ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دے گا، کیونکہ اس نے مرد کا اب تک یہی روپ تو دیکھا تھا۔ مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب مہابیر نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل اپنے قریب تر کیا تھا۔ آپ بھی جانتی کہ آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ میں کس کردار کا انسان ہوں اس بات کی گواہی آپ سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ اتنے ٹائم آپ میرے پاس ہیں، اس بات کے باوجود کہ آپ میری منقوہ اور میری محبت ہیں۔ آج تک کبھی میں نے اپنا جائز حق تک استعمال نہیں کیا۔ اس سے زیادہ کردار کی مضبوطی کیا ہوگی کہ اشمال اکبر اس وقت مہابیر کیانی کی باہوں میں ہے، مگر مہابیر کیانی اپنے جذبات پر ضبط کیے کھڑا ہے۔ مہابیر کی لال آنکھیں اس وقت اس کے ضبط کی گواہ تھیں۔ اشمال کو اپنے الفاظ ختم ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے محبت کی ہے اور اپنی اس محبت کو حالات کے مد نظر حلال طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے اپنا قصور کہیں نظر نہیں آ رہا، مگر میری بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیشہ مجھے انہی انسانوں سے زخم ملے ہیں جنہیں میں نے سب سے زیادہ اپنا مانا ہے۔ آپ نے بھی آج اس دل پر بہت گہرا زخم لگایا ہے جو تا عمر اس دل پر سلگتا رہے گا۔ میں کبھی اسے بھرنے نہیں دوں گا۔ مہابیر اشمال کو اس کے الفاظ کی سنگینی سے آگاہ کرتا اس کے پاس سے ہٹ گیا تھا اور اس کے بعد کمرے میں بھی نہیں رکا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنی سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر لیتا وہ روم سے نکل گیا تھا۔ اشمال کتنی دیر وہاں کھڑی رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ مہابیر کو یہ سب کہہ کر بہت بڑی غلطی کر چکی ہے، مگر دماغ اپنی دلیلیں دیتا اسے ٹھیک ہونے اور مہابیر کے غلط ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ اشمال اس کے بعد سوئی نہیں تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑن چھو ہو چکی تھی۔ وہ صدا کی لاپرواہ لڑکی جو بڑے بڑے غموں کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی، وہ محبت کے روگ میں پڑ کر خود کو خوار کر چکی تھی۔ اشمال کو خود ہی اس وقت خود سے ہمدردی ہوئی تھی۔